نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے بہت بڑا کرم اور اس کا فضل اور اس کا احسان کیا ہم پر کہ اس مالک لم یزل نے ہمیں بہت ساری نعمتوں کے نوازنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ کے ساتھ بھی ہمیں نوازا ہے، اور اس نعمت عظمیٰ کا ذکر اور پھر اس نعمت عظمیٰ کو اور اس کی پاسداری کیسے کی جائے اس کے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور اس ایمان جیسی عظیم نعمت کا ہم کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے حکموں کی پاسداری کرتے ہوئے اور پیارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے ہم اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگرچہ اللہ جل شانہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے کہ اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اور عبادت کی جڑ اور حسن اسلام کون سی چیزیں ہیں، اس کے متعلق کچھ گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جو کسی مومن میں ہی پائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اب وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو عبادت کی جڑ ہے